بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ماشاءاللہ ریگولر آ رہے ہیں اور دا ریزن یو کم ہیئر از بیکاز یو وانٹ کہ ہم میں بہتری آئے, ہمارا تزکیہ ہو. بیکاز جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے, انسان کچھ سوچنے سمجھنے بیٹھتا ہے تو اس میں چینج آتی ہے. تو اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ بس ایک ویک ہم یہاں پر آئیں, کچھ سوالوں پہ تدبر کریں, اپنے آپ کو ویک اپ کال دیں, ان سوالوں پہ جا کر سوچیں گھر جا کر کہ میری لائف کہاں جا رہی ہے, کہیں میں غلط چیزوں کے پیچھے تو نہیں جا رہا, میں غلط چیزوں کو تو نہیں چیز کر رہا وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ آج ایک جنرل ریمائنڈر آپ کو دوں گا قرآن کی کچھ آیات کی روشنی میں. سب سے پہلے سورہ یونس کی ورس 57, ون آف مائی فیوریٹ آیاز اباؤٹ قرآن, دا پرپز آف قرآن. قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن ہماری کیا یاد دہانی کراتا ہے, اور قرآن ہمارے لیے کتنا بڑا اینٹیڈوٹ ہے, اسپیشلی آج کے دور میں. ویسے تو ہر دور میں, لیکن ظاہر ہے کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں, اگر آپ ایک نظر دوڑائیں, ہماری جو یوتھ ہے نا آئیڈینٹی کرائسس میں ہے لٹرلی, اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے نا یونیورسٹیز سے بھی اور گھر سے بھی انفارچونیٹلی, اور جس طرح ویسٹرن مغربی ویسٹرن نیریٹو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے, تو ہماری آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے, بہت ڈینجر میں ہے. ٹرسٹ می, ہمارے نوجوانوں کی آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے. کل کو آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے, جابز کرنی ہے, لوگوں سے منسلک ہونا ہے, مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ آپ کو ملیں گے. بہت چانس ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈیمیج ہو, اور بہت چانسز ہیں کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو, ہماری کریڈ ڈیمیج ہو. جو کریڈ ماں باپ کو بچپن سے بنانی چاہیے تھے بچے کی, انفارچونیٹلی وہ نہیں بنائی. آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, پھر کارپوریٹ سیکٹر میں جاتا ہے, وہ سارا وہ فلسفہ گھول کر پی چکا ہوتا ہے. جو فلسفہ ایکچولی جس کے خلاف مذہب آیا تھا اور جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا, وہ سارا فلسفہ ہم گھول کر پی چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب دین ہمارے سامنے آتا ہے نا, اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں, اور مقصد حیات ہمارے سامنے آتا ہے, تو یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو گیا ایک دم, جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, یا پھر ہم اس کا انکانشیسلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے بجائے کہ قرآن کو لینس بنانے کے, ہم نے اپنے دنیاوی نیریٹو کو لینس بنایا. اب اس لینس کے مطابق ہم مذہب کو بھی پرکھتے ہیں, دین کو بھی پرکھتے ہیں, اس کے مطابق ہم حدیث کو بھی پرکھتے ہیں, اس کے مطابق ہم صحیح اور غلط کو بھی پرکھتے ہیں. جب کوئی حدیث مزاج کے مطابق مل جائے ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے, جب کوئی حدیث مزاج کے خلاف, سائیکالوجی کے خلاف جائے تو ہم اس کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں. ہم پھر سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے, تو سمجھ میں آنے والی نئی بات ہے. قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں, ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے, عین اسلام یہی ہے. لیکن جیسے ہی قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو, قرآن میں ایسی باتیں جو ہمیں شیک کریں, جالٹ کریں, اندر سے ویک اپ کال دیں, پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں, ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آج یہی خطرہ, یہ جو مینٹالٹی ہے نا کہ ہم اپنی سائیکالوجی کے مطابق دین کو بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا شرک ہے. یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق, اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے. یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی. آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے, نبی تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا, یہ تو عقل کو ہی نہیں لگتی, تو لاجک کو نہیں لگتی, یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے. وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ ہم میں سے کتنوں کو سورسز آف شریعہ پتہ ہے,